ٹھیک ہے. اب کوشچن سیشن کا آنسر سیشن ہے, کوشچن آنسر کا سیشن. اب جو سوال ہے بسم اللہ بسم اللہ. ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں. چلے مطلب آپ کے جو سیشن کی اس کے لیے میں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں. ایک حدیث جو ہماری پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی, آپ سے کسی کالر نے سوال پوچھا تھا فرقہ ناجیہ کے بارے میں, ایسے ہی سر؟ جی. تو فرقہ ناجیہ پہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے اس کو سواد اعظم کی کے بارے میں جو حدیث تھی وہ کوٹ کرنے شروع کر دی, اور مانی الاخبار میں حالانکہ فرقہ ناجیہ کا پورا چیپٹر موجود ہے, یعنی پورا ٹائٹل ہیڈنگ موجود ہے فرقہ ناجیہ. اور پھر جب میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا اور آپ نے جب دیکھا تو پھر آپ نے اس پہ اعتراض یہ کیا کہ یہ ہماری کتابوں سے نہیں ہے, اور اس میں عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ راوی ہیں, اور یہ مخالفین کی کتب سے یہ حدیث لی گئی ہے. اس میں یہ تھا کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ پہلی بات تو یہ حدیث جو ہے وہ مخالف کتب سے لی گئی ہے, اس میں عبداللہ ابن عمر ہیں. اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق کی جتنی کتابیں ہیں وہ صحیح ہیں, اوتھینٹک ہیں. ایک چیز. دوسری بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. اچھا, دوسری بات اگر مان بھی لیا جائے کہ شیخ صدوق کی کتابوں میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو آپ کا جو منہج ہے جو اخباری کا, وہ اسناد پہ تو بحث ہی نہیں کرتے, وہ سماع حدیث سماعت پہ تو چلتے ہی نہیں ہیں. اور پھر آپ یعنی روایات کو یا کسی بیچ میں راوی کو ضعیف کر کے اگر کہیں گے, یا روایت کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو پھر وہ علم رجال کے پیچھے جانا پڑے گا. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جو میں نے, یہ ایک حدیث نہیں ہے, ایسے میں بہت ساری مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں درجنوں, کہ شیعہ محدثین نے کیا کیا, بددیانتی کر کے حدیث کے الفاظ کو رد و بدل کر دیا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال اسی حدیث پہ دیتا ہوں. شیخ صدوق کی پیدائش جو ہے وہ باقر مجلسی سے پہلے کی ہے, صحیح ہے سر؟ جی جی ٹھیک ہے. اور یہ سند جو ہے وہ ایز اٹ از وہی سند آپ چیک کر لیجئے جو شیخ صدوق نے مانی الاخبار میں, اور مانی الاخبار آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتاب ہی تشریحات کی ہے, یعنی ایسی چیزیں جن کی معنی ایکسپلین کی جائیں. نہ اس میں تکیہ, میرے خیال سے جب ایکسپلین کر رہا ہو انسان تو نہ اس میں ضعیف روایت لا سکتا ہے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں مخالفین کی کتب سے ہیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. وہ میری نظر یہ کہ آپ نے قیاس کیا اس میں. ٹھیک ہے, آپ اس کا ریبٹل کریں گے, ظاہر سی بات ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہی سند, وہی کتاب, وہی سب کچھ. بہار الانوار میں جب باقر مجلسی نے یہ بات کوٹ کی کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے, یعنی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے اسی سند کو نیچے الفاظ بدل کے یہاں پہ اصحابی کی جگہ اہل بیتی لکھ دیا. اچھا, پھر جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے حاشیہ ڈال کے نیچے لکھ دیا فی معنی الاخبار, اور اصحابی لکھا ہوا ہے. یعنی سند وہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات ہی کہی ہوگی, سند وہی, سب کچھ وہی, تمام راوی وہی. باقر مجلسی کو کہ یہ الفاظ بدل کے کس نے سنا دیا, مطلب یا تو باقر مجلسی کوٹ کرتا ہے جی میں نے یہاں سے سنا یا اس کتاب سے سنا. باقر مجلسی کی تو دور میں کوئی وہ حدیث نہیں آئی, وہ حدیث اس نے لی ہے شیخ صدوق سے. ٹھیک ہے, شیخ صدوق کی کتاب سے, اور الفاظ اپنی مرضی سے بدل دیے اس نے. تو اس کا دونوں کا ریفرنس آپ کہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. اور مانی الاخبار کا تو آپ دیکھ چکے تھے, باقی بہار الانوار کا میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں. مطلب حدیث کی سند وہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اپنے الفاظ اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیے. جب دیکھا کہ ہمارے نظریے کے خلاف ہیں, ایسی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں میں, درجنوں مثالیں ایسی دے سکتا ہوں کہ لکھا ہوا کچھ اور ہے, سامنے والے ہیں, خاص کر اردو مترجمین نے تو انتہا کر دی. یہ آپ کی بات نا کہ فلانے نے حدیث کے الفاظ بدل دیے, دیکھیں یہ آپ کی نہایت, یہ انسان کی حماقت ہے اور انسان کی جہالت ہے کہ ایک شخص کو اس نے دیکھا نہیں, اس کے پاس کیا نسخے تھے اس کو دیکھا نہیں. معانی الاخبار کا ایک نسخہ آپ کے پاس ہے, کتنے نسخے ان کے پاس تھے, مرحوم مجلسی کے پاس تھے. ٹھیک ہے نا, مرحوم مجلسی کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ الفاظ بدل دیں, اس روایت کے الفاظ بدل دیں. مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے نسخے تھے اس زمانے میں کتب کے, جو ہمارے عصر تک نہیں پہنچے وہ, کیونکہ وہ اس زمانہ تھا جب مخطوطات بہت زیادہ تھے. اب ہمارے زمانے میں مخطوطات کم ہیں, بالخصوص اصفہان میں جو لائبریری تھی مرحوم مجلسی کے پاس, اس جیسا لائبریری کئی دنیا میں نہیں تھی. اور ان کی لائبریری بعد میں جو اصفہان پہ حملے ہو گئے, اصفہان جو صفویہ کا دارالخلافت تھا, بعد میں حملے ہو گئے, وہ جلا دیے گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنا کہ مجلسی نے یہ الفاظ تبدیل کیے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہار میں یہ ہے, الفاظ یہ ہیں. معانی الاخبار جو موجودہ جو چھپا ہوا نسخہ ہے وہ اس میں نسخہ یہ ہے,
اب یہ بھی اس موجودہ جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی تحقیق کامل ہے، اس نے انہوں نے تمام مخطوطات دیکھیں یا نہیں دیکھیں ہمیں نہیں معلوم اس کا. بہرحال وہ وہاں پہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں کہ آپ وہاں پہ موجود تھے مجلسی کے سر کے اوپر، کہ مجلسی کے پاس یہی نسخہ تھا، اس میں تھا ما نحن علیہ اليوم و اصحابی، اس نے وہ کاٹ کے اس نے لکھ دیا ما نحن علیہ اليوم و اہل بیتی. یہ سب جتنے، یہ تو ایک جن لوگوں نے حدیث پہ کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ احادیث کے کتب میں الفاظ میں مختلف نسخوں میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ خود بخاری میں آپ جانتے ہیں بخاری کے مختلف روایات ہیں، مختلف نسخے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے. مسلم کا بھی اسی طرح، اور جو غیر مشہور کتب ہیں، جو غیر، اس میں تو اختلاف بہت زیادہ ہوتا ہے نسخوں میں، اور جو تحقیق کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فٹ نوٹ میں کہ اس میں نسخے میں یہ تھا، اس نسخے میں یہ ہے، اس نسخے میں یہ ہے. مجلسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اصحابی کو چینج کرے کہ اہل بیتی لکھ دے. یہ آپ کی بددیانتی ہے، کیونکہ اسی معانی الاخبار میں حدیث پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کو سنا دیا، اس میں یہ ہے کہ اصحاب سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم السلام، وہ خود منصوص ہے، روایت ہے. اس روایت کے ہوتے ہوئے مجلسی کو اجازت دے. وہ میں نے سنا تھا، آپ نے تائید کی تھی. اس کی کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی مجلسی کو صرف اتنا کہنا تھا، اگر واقعا وہ کسی مخمسے میں پڑا تھا کہ یہاں پہ اصحاب کا نام آیا، اس کو صرف اتنی ضرورت تھی، تصریح کر دیتا کہ بھائی یہاں پہ اصحاب سے مراد اہل بیت ہیں، وہ یہ حدیث دیکھ لو. لیکن یہ خود کہ بحار الانوار میں یہ آیا ہے اہل بیتی، اس کا واضح دلیل یہی ہے کہ مجلسی کے پاس وہی نسخہ تھا. اور آپ کی نہایت، یہ چیز آپ کو نہیں معلوم، جو چیز آپ وہاں پہ تو اللہ تو نہیں، آپ پہ وہی آئی ہے. ادھر زمانے میں طے کہ مجلسی نے بددیانتی کیا، آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ مجلسی کے پاس ایسا نسخہ نہیں تھا کہ جس میں اہل بیتی ہو؟ ایسے ادعا کرنا، ایسے شخص جو حدیث کا الف ب تک نہیں جانتا، اس باتوں کو نہیں جانتا، یہ پھر آیا کہ مجھے ٹائم دے دو 3 گھنٹے کا. اچھا چلے میں بولوں اب، اسی پہ بولوں یا دوسرا سوال پوچھوں؟ آپ کی اسی پہ میں تھوڑا سا مختصر بولتا ہوں، اسی پہ بولتا ہوں پھر آگے بتا دو. سر اگر آپ بہار پڑھیں گے اور بہت سارے نسخہ جات میں نیچے سند بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مانی الاخبار کے نسخے میں ایسا لکھا ہوا ہے، بہار میں ایسا لکھا ہوا ہے. فٹ نوٹ میں وہ لکھا ہوا ہے. وہ فٹ نوٹ محققین کا ہے بھائی، فٹ نوٹ محققین کا، بعد میں مجلسی کا نہیں ہے وہ فٹ نوٹ. سند وہی ہے، ایک ہی سند کا ایک ہی شخص، دو باتیں الگ الگ. بخاری کے ایک ہی روایت ایک ہی سند کے ساتھ 2 مختلف نسخوں میں مختلف اس کے الفاظ ہیں. نہیں مانتے آپ اس بات کو؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ دیکھیں فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی مختلف روایات میں وہ ذکر کرتا ہے کہ یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسلم میں اس الفاظ کے ساتھ ہے، بخاری میں دوسرے لفظ کے ساتھ ہے. یا وہ کہتا ہے یہی بخاری یہی حدیث اسی سند کے ساتھ اسماعیلی کے نسخے میں اس طرح ہے، فلانی کے نسخے میں صرف بخاری کی اپنی، صرف بخاری میں خود بخاری کے مختلف نسخوں میں ایک حدیث کے مختلف الفاظ ہیں. یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم اب کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، انہوں نے الفاظ چینج کیا؟ مطلب کوئی سورس تو مینشن کرتے نا، کیسے پتہ چلا یہ الفاظ یہ نہیں ہے یہ ہے؟ جب ان کے پاس یہی نسخہ تھا، اس کو کیا معلوم؟ کیسے پتہ چلا؟ مجلسی کو کیا معلوم؟ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے نسخے میں اصحابی ہے، مجلسی کے پاس صرف اہل بیتی تھا، اس نے لکھ دیا. اگر اس کے پاس دوسرا نسخہ ہوتا وہ ذکر کرتا، شاید اس کے پاس نہیں تھا نسخہ. وہ سند تو مجلس تک ملتی نہیں. اگر ایک چیز کا پتہ ہی نہیں اس کو کیا کوٹ کرے؟ اگر اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ صرف وہی نسخہ ہے تو کیا کوٹ کرے؟ مثلا اسماعیلی کے پاس فرض کریں، وہ اسماعیلی جو بخاری کا راوی ہے، اس کے پاس اس کا اپنا نسخہ ہے، اس نے اپنا جو نسخہ تھا اس نے نقل کیا ہے. اب وہ کہتے دوسروں کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ بھائی اس کے پاس نہیں تھا، اس نے ذکر کیا ہوگا نا. اگر توتا ذکر کرتا، اب کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے کیونکہ دوسرے کا ریفرنس نہیں دیا. مزید اعتراض؟ اچھا آپ نے اس پہ جو ہے وہ جو جرح کی تھی راوی کے حساب سے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اور آپ نے کیا سرائی کر دی کہ یہ مخالفین کی کتب سے لی گئی ہے، تو وہ کیا دلیل تھی جس کو دیکھ کے آپ نے کہا تھا کہ یہ مخالفین کی کتب سے لی گئی ہے؟ کہاں لکھا ہوا تھا اس میں کہ یہ مخالفین سے لی گئی ہے کتاب، یہ حدیث؟ دیکھیں ہمارے کتب میں میری نظر میں تو نہیں آئی. بعض روایات میں ہیں ہمارے، دیکھیں ہمارے جو مؤلفین ہیں وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت نہیں کرتے، عبداللہ ابن عمر سے یا جو منحرف صحابہ ہیں ان سے روایت نہیں، مگر یہ کہ اس روایت میں ایسی بات ہوں جو شیعوں کے لیے حجت ہو. مثلا کتاب کفایت الاثر جو ہے، کفایت الاثر فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر، وہ سب مخالفین کے احادیث. مصنف شروع میں کہتا ہے کہ میں سب، وہ 3ری-4تھی صدی کے رہنے والے عالم ہیں، صدوق سے بھی پہلے ہیں، صدوق کے ہمدور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں صرف وہ احادیث لاؤں گا جو صرف مخالفین کے طرق سے ہیں. لیکن وہ کیوں روایت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سب نصوص ہیں ائمہ اثنا عشر علیہم السلام. تو ہمارے علماء جو ہیں وہ مخالفین کے احادیث، بالخصوص منحرف صحابہ، جو عبداللہ ابن عمر جیسا منحرف شخص،
جس نے یزید کے ساتھ بیعت کی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہی شخص نا جو جنگ حرہ کے واقعے پر وہ فتویٰ دے کے پھر رہا تھا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر تم یزید کے خلاف تلوار اٹھاؤ، یزید کا بیعت تمہارے گردن پہ نہ ہو تو تم جاہلیت کفر کی موت مرو گے. وہی شخص ہے نا، اتنا منحرف شخص. اچھا، اور ہماری کتب میں تو اس کے اور بھی باتیں، وہ اس کے یہی عبداللہ ابن عمر اس کی شراب پینے کی، یعنی وہ سند عبداللہ ابن عمر سند میں آئے گا تو وہ یعنی کوئی علم رجال ہو گیا. ایک چیز تو یہ کہ اس کو پھر آپ نہیں مانیں گے. اچھا، صحیفہ سجادیہ کی سند میں عبداللہ ابن عمر ہیں کہیں؟ صحیفہ سجادیہ کی سند میں عبداللہ ابن عمر میرے ذہن میں نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ مجھے نہیں لگتا کہ عبداللہ ابن عمر ہے اس میں. وہ تو امام صادق علیہ السلام دیکھ لیجیے گا کہیں شاید ہو. میرے علم سے مجھے یقینی نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے ابھی سرسری سے یاد آ رہا ہے صحیفہ سجادیہ مروی ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے. جی سر، میں یحییٰ ابن زید سے وہ کس طرح عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے؟ بہرحال دیکھ لیجیے گا اس میں مجھے بتائیں. عبداللہ ابن عمر تو پہلے مر چکے تھے. عبداللہ عمر کی وفات ہے مجھے لگ بھگ لگتا ہے سنہ 80 کی وفات. میں اس نے اس صحیفہ سجادیہ اس نے کیسے روایت کیا بھائی؟ بہرحال میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. وہ روایت ہے یحییٰ ابن زید سے اور زید ابن علی ابن الحسین سے اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے، حضرت امام صادق امام باقر علیہ السلام سے، ان سے مروی ہے صحیفہ سجادیہ. بہرحال مجھے اس کی سند میں اگر کہیں نظر آئے گا تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا. نہیں آیا سند ہے نا اس کی کتاب کی ابتدا میں اب دکھاتا ہوں سند، آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کہاں ہے عبداللہ ابن. ٹھیک ہے بھائی آپ کوئی کام پوچھو نا، خلافت پہ پوچھو، امامت پہ پوچھو، کوئی کام کی بات پوچھو نا. آپ جب ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں ابوبکر عمر پہ پوچھو نا. ابھی اب میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. چلے میں پوچھ لیتا ہوں. اچھا پوچھ لیتا ہوں. آپ مرضی کا ٹاپک بتائیں، اس پہ سوال پوچھتا ہوں. مرضی کا ٹاپک بتائیں، اس پہ سوال پوچھتا ہوں. آپ مرضی کا ٹاپک بتائیں، یہ کوئی بات بھی ہے جو آپ کو مرضی کا ٹاپک لگتا ہے مجھے بتائیں، اس پہ سوال. نہیں یہاں پہ میں میری مرضی کا نہیں، میں کہتا ہوں کوئی سوال کرو جس سے، کیونکہ میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا نا سر، دیکھنے والوں کا فائدہ ہو. بھائی دیکھیں ہمارا ٹاپک آج کل چل رہا ہے حدیث ثقلین، حدیث غریب کی دلالت پر، ٹھیک ہے نا. اس پہ یہ لوگ ان کو تو معلوم ہے کہ مسئلہ امامت خلافت، ان کے نظریہ امامت خلافت پہ میں نے ثابت کیا کہ آپ لوگوں کا نظریہ امامت خلافت کفر ہے. اللہ کی امامت اور خلافت پہ کر رکھ لیں ایک سیشن، امامت اور خلافت پہ رکھ لیں. میں نہیں رکھتا سیشن، آپ آئیں پوچھ لینا. کام کی بات کیوں نہیں پوچھتے؟ بہت سارے سوالات شارٹ کٹ میں نہیں ہوتے، آپ کے ہی الفاظ ہیں کہ بہت ساری باتیں ایکسپلین شارٹ کٹ میں نہیں ہوتے. شارٹ کٹ میں سوال ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ایسا تو میں جواب دوں گا نا. میں اگر کوئی ایلیگیشن کروں گا، آپ کچھ کریں گے تو ریبٹل تو ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے نا اس کے لیے، تبھی تو میں ٹائم مانگ رہا ہوں آپ سے. اب میں ایک چھوٹا سا حوالہ دے رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. جی بسم اللہ. ناج البلاغہ میں مکتوب نمبر 6 تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا. وہ بھائی ناج البلاغہ کے متعلق جو سوال ہے وہ اس میں میرا لیکچر ہے اسی یوٹیوب پر، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف. وہ الگ ہے، وہ کوٹ کر ہی نہیں رہا، میں وہ کوٹ ہی نہیں کر رہا، وہ الگ ہے. وہ جس پہ آپ نے بات کی وہ الگ ہے. مکتوب نمبر 6 کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو اکثر و بیشتر اعتراض اٹھاتے ہیں نا کہ امام سلیکٹ کیسے ہوگا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ مل جائے گا آپ کو؟ پورا کرنے دینا مجھے، پورا تو کرنے دینا، پورا تو بھائی اس کا جواب دے چکے ہیں. نہج البلاغہ سر مجھے کوٹ کرنے میں کیا ہے، حدیث موجود ہے. جب جواب مجھے کوٹ تو کرنے دیں. ایک چیز کا جواب بار بار جب چلیں دوسرا کچھ اور پوچھوں. اچھا چلیں وہ نہیں کھولنے دے رہے. کوٹ کرو. نہیں کوٹ کرو، کوئی ناج البلاغہ نکال کوٹ کرو. میں ناج البلاغہ نکال لیتا ہوں. نہیں کوئی میں نکال لیتا ہوں ناج البلاغہ. ٹھیک ہے، یہ ایک ناج البلاغہ ہے، صحیح ہے. یہ ہے ذیشان در جوادی کی، اور یہ دوسری ناج البلاغہ آپ کی جو ہے وہ یہ ہے جعفر حسین کا ترجمہ. اچھا ایک سوال ضمن میں پوچھ لوں اگر آپ برا نہ مانا. جعفر حسین کو دیکھ کے مجھے یاد آیا، جعفر حسین نماز جمعہ اور عیدین کو ساکت سمجھتے تھے امام کے ظہور تک، یعنی جب تک امام غیبت میں ہے نماز جمعہ. تو آپ کے لیے نزدیک کیا ہے کہ نماز جمعہ اور عیدین ساکت ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مجھے یہ مطلب یہ کنفرم کرنا تھا. یہ مشہور قول نماز جمعہ عام فروع پہ جواب نہیں دیتے، آپ سوال کرو. سمجھ گیا میں، مجھے پتا ہے آپ جواب نہیں دیں گے، بہت ساری چیزیں بتائیں. آپ کہتے ہیں جملہ معترضہ کے طور پر پوچھتے ہیں نا. پھر عقیدہ انسان کھل کے بیان کرے. عقیدے میں جب عقیدہ کے دلائل پوچھے جائیں تو اس کے لیے تفصیل ریکارڈ ہے. مجھ سے کوئی عقیدہ پوچھے تو ٹوک بتاؤں گا. یہ مشہور قول ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عید، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے عقیدے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ حسن عشری کا عقیدہ نہیں ہوگا.
میرا عقیدہ ہے اہل بیت علیہ بتا السلام دیں کا سب عقیدہ کو، ہے. نہیں چھپائیں، سب کو بتائیں کہ آپ کے نزدیک بھی ساکت ہے، نماز جمعہ اور وہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، سب کو بتا دیں، چھپائیں نہیں. تو چلیں کیا ہوا؟ 489 صفحہ نمبر، وہ تو کیا نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو. شیخ نماز طوسی جو عید، کتب اربع کے مؤلف میں سے دو میں سے، نماز عید مشہور یہی ہے کہ نماز عید مستحب ہے. نماز جمعہ جو ہے اگر وہ شرائط کے ساتھ کامل ہوں تو نماز جمعہ اگر پڑھیں تو وہ ظہر کی جگہ لے لیتا ہے. یہ مشہور قول ہے. واجب تخیری، تخیری نہیں ہوتا، تخیری ہوتا ہے. اچھا بہرحال آپ سوال کریں نا. تخیری ہوگا، ٹھیک ہے. بہرحال عربی اگر ممکن ہے میری اتنی اچھی نہ ہو، آپ کی بھی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، عربی صرف جسٹ لینگویج. اگر میں کوئی کوٹ کروں اگر وہ غلط ترجمہ ہو، اس کا مفہوم غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، کچھ جھوٹ بولوں تو میں ذمہ دار ہوں. بھائی ابو اشرف صاحب مجھے پتا یہی بولیں گے آپ. اچھا میں کوٹ تو کر لوں، حوالہ پڑھ لوں، او بھائی حوالہ پڑھ لوں. ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ ٹائم دے دو. او بھائی ایک ایسے حوالہ شخص کو ہم دے دوں زیادہ، میں، لوگ مجھے کیا کہیں گے ابو اشرف صاحب، سب لوگ مجھے کیا کہیں گے جب آپ دیکھیں. اچھا میں حوالہ پڑھ دوں، حوالہ پڑھ دوں. جی پڑھ لیں مجھے بات کرنے کے بعد. ہاں پھر کر لیجیے. اچھا آپ کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہمیں نہیں معلوم، تعلیم ہمیں اس کا نہیں معلوم، کہتا ہے میں نے شیخ کتب کا بہت مطالعہ کیا، اب کہتا ہے مجھے عربی نہیں پڑھنی آتی، اور اس کا ادعا یہ ہے ایسا نہیں ہے، بالکل پڑھنی آتی ہے، ایسا نہیں. بھائی بات کرنے دو، کمپلیٹ کر لیں. ہاں کمپلیٹ کر لیں. تھینک یو. پر مجھے کہتا ہے کہ تم بات کاٹ جب بس ہو جائے تو بتا دیجیے گا. پر یہ مجھے کہتا ہے کہ تم بات کاٹ دیتے ہو. ابھی 10 دفعہ 5-6 دفعہ بھی 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں 5-6 دفعہ سے میں نے بات کاٹی ہے. اچھا کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو، کتنے گھنٹوں کا ٹائم دے دو، آدھا گھنٹہ میں آدھا گھنٹہ تم. اگر میں آپ کو یہاں پہ مثلا شرمندہ کر بھی لوں، ٹھیک ہے نا، کہہ دوں کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص آیا تھا اس کو عربی بھی نہیں پڑھنا آتا. آپ نے وہ خود کہتا تھا کہ اگر عربی غلط پڑھوں تو تم معاف کر لینا. بھائی میں آپ اس گفتگو کے اہل نہیں ہیں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، تو آپ اس طرح ڈیمانڈ نہ کریں کہ مجھے 3-4 گھنٹے کا وقت دے دو. آپ جو ہے وہ جو سوال ہے بسم اللہ. اگر مفہوم غلط ہو نا تو ٹھیک ہے، یوں تو آپ اردو سے نہیں بول سکتے. عربی صرف اگر یہ حجت ہے، عربی جس کو آتی ہے وہی عالم ہے، تو ابو جہل کو بھی عربی آتی تھی. عربی آنا کوئی ہدایت کی نشان. اگر کوئی شخص میں پڑھ لیتا ہوں، اگر کوئی شخص متن نہیں پڑھ سکتا تو متن سے کیا خاک استدلال کرے گا؟ چلے میں ابھی پڑھ لیتا ہوں، آپ جہاں غلطی ہو بتا دیجیے گا کہ جب میں جھوٹ بولوں، مجھے آپ کو لگے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ایسا مفہوم نہیں ہے، مفہوم کچھ اور ہے، تو پھر آپ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ سامنے بولیں گے تو میں رکھ دوں گا، دونوں چیزیں سامنے. ٹھیک ہے، سند پہلے پڑھ لیجیے. سند ناج البلاغہ میں کس نے لکھی ہے؟ سند ناج البلاغہ میں کس نے لکھی ہے؟ ختم بات. تو پوری ناج البلاغہ کا کیا کریں پھر؟ یہ سند اس کی تو ہے نہیں. سید شریف 400 سال بعد پیدا ہوا. تو آپ کے مذہب میں اخباری میں سند آئی کہاں؟ آپ کے یہاں تو سند ہے ہی نہیں. آپ کے یہاں تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو دیکھیں، میں نے اس سے شروع میں کیا کہا جب اس نے نہج البلاغہ کا نام لیا، میں نے کہہ دیا پلیز آپ حوالہ نہیں پڑھنے دیں گے، مجھے پتا ہے. پھر مجھے قطع کر دے گا نا آپ، میں کرنے دوں گا بھائی، اجازت دیں بات کرنے. میں نے ان سے کہا کہ تم میرا اسپیچ دیکھ لو جس میں ہے کہ کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ نہج البلاغہ کے متعلق بات کی ہے کہ شریف رضی محدث نہیں تھے. شریف رضی نے کوئی ایسی ادعا نہیں کیا کہ یہاں پہ میں صرف شیعہ حدیث کو لاؤں گا، بلکہ شیعہ شریف رضی جو تھے ایک شاعر آدمی تھے. انہوں نے اپنے کتب میں بے حد و حصر وہ احادیث جو بالکل مذہب شیعہ کے نزدیک باطل ہیں، موضوع ہیں، مذہب شیعہ کے خلاف ہے، اپنے کتب میں نقل کیا انہوں نے، کیونکہ وہ ایک ادیب آدمی ہیں. ان کو جو بھی اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہ بلاغت کے لحاظ سے بلند مرتبے پہ اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کبھی، میں نے یہی عرض کیا تھا اپنے اسپیچ میں کہ یہ کتاب ہمارے نزدیک یہ سب کے سب شیعہ نہیں ہے، اس میں مخالفین کے احادیث موجود ہیں. میں اسی لیے ان شخص کو کہہ رہا تھا کہ اس کا سند ذکر کرو کہ اس نے کہا. آپ کی دوسری کتاب سے یہی بات ثابت کر دوں گا. بات سنو کہ آپ اس کو کہاں سے اس نے نقل کیا، ٹھیک ہے نا، کہ کس کتاب سے اس نے نقل، وہ ذکر کرو. اس کا مطلب میں نے یہی آپ سے کہا کہ اس کا سند ذکر کرو. اب میں بولوں، جب آپ بول کے فنش کر لیں مجھے بتائیے گا. ہاں تو اس نے شور اٹھایا ہے کہ بھائی نہج البلاغہ کی تو سند نہیں ہوتی. تو یہی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا، جب جس لمحے آپ نے میری بات رد کی، جب میں نے کہا کہ وہ یوٹیوب میں وہ کلپ دیکھ لو، اس کا جواب مل جائے گا، دوسروں کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شور اٹھایا کہ وہ اور مسئلہ میں اور مسئلہ اٹھاؤں گا. تو اگر آپ وہ سن لیتے تو ابھی اس کا ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ابھی یہ جو کوٹ کرتے ہیں. بسم اللہ کوٹ کرو. چلے بہرحال میں بتاتا ہوں. اب میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں، آپ بیچ میں نہیں کاٹیے گا، جیسے میں نے آپ کو سکون سے سن لیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. کہاں سکون سے سنا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو ابو اشرف؟ سکون سے سنا؟ لوگ یہ اس نے مجھے کتنی دفعہ کاٹا، آپ کہتے ہیں میں نے سکون سے سنا. بسم اللہ بول لوں. بسم اللہ بسم اللہ. چل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو منہج ہے
اس میں امام کا قول ہونا کسی چیز کا یہ ثابت ہونا ضروری ہے. اگر کوئی صبح تک وقت نہیں ہمارے پاس، صبح تک وقت نہیں ہے. ہاں صبح تک نہیں ہے، سوال پورا کرو، تو کر لوں، 3 منٹ تیرے پاس وقت ہے، سوال کرو اپنا. بسم اللہ. چلے صحیح، میں اس کو مختصر کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اخباری مسلک میں سند کی کوئی دلیل نہیں. دوسری بات، اگر کوئی بات ایسی ہے جو امام کا قول نہیں ہے اور شیخ سید شریف رضی نے لکھا ہے ومن کلام لہو کہہ کے امام کی طرف منسوب کیا تو امام پہ جھوٹ باندھا ہے اس نے، تو سید شریف رضی فتوے کے زد میں آ گئے. ایک چیز، 3 منٹ پورے بولنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا ٹائم دیں گے اتنے میں بولوں گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے یہ تو سماعی تو ہے ہی نہیں، یہ تو مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، یہ خط ہے، یہ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. یہ جو میں جو ریفرنس دے رہا ہوں مکتوب نمبر 6 جس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی تھی، اور نہ کسی حاضر کو نظر ثانی کا حق ہے اور نہ کسی غائب کو رد کرنے کا اختیار ہے. شورا کا اختیار بھی صرف مہاجرین اور انصار کو ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اسے امام نامزد کر دیں تو گویا اسی میں رضائے الہی ہے. اور اگر کوئی شخص تنقید کر کے یا بدعت کی بنیاد پر اس امر سے باہر نکل جائے تو لوگوں کا فرض ہے کہ اسے واپس لائیں، اور اگر ان کا انکار کر دے تو اس سے جنگ کریں. اس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر راہ نکالی اور اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھر جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی، اور یہ خط ہے، یہ سند، یہ سماعی نہیں ہے حدیث. ایک چیز ہوگی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے منہج میں سند کی بات نہیں ہے. تیسری بات، اب یہ اسپیسیفکلی میں حسن اللہ یاری صاحب کے لیے کر رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب کا جو میں نے نوٹ کیا ہے، جس چیز سے ان کو لگتا ہے کہ میرے نظریات کے اگینسٹ میں چیز آ رہی ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں. شیخ طوسی جو کتب اربع کے مؤلف ہیں، 2 کتابوں کے مؤلف ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مجتہد تھے، حالانکہ مجتہدین کے لیے خود کہتے ہیں کہ بہت بڑے گمراہ ہیں. اور آپ نے تو لعنت اللہ علیہ بھی مجتہدین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ مجتہدین کے لیے، اب آپ نے فارسی اور عربی والی جو ہیڈنگز ہیں آپ کی جو ویب سائٹ ہے abtv.org پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے. تو شیخ طوسی کو بھی آپ نے مجتہد بنا دیا، یعنی اس کے بھی عقائد جو ہے وہ گمراہ تھے. اب جب جس شخص کے وہ ہوں تو وہ کتب اربع میں کیسے جو ہے وہ اس کی کتاب کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ اب دلیل آپ کی یہی ہے کہ سند اس کی نہیں ہے. اب دوسری بات میں نے اس سے بہرحال میں کمپلیٹ کر لوں نا، کیا تعلق ہے اس کا نہج البلاغہ میں کمپلیٹ کر لوں. میں یہ آپ کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے وہ، میں آپ کی بات بتا رہا ہوں. اس خط کے متعلق پوچھو شیخ طوسی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس خط کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی مجتہد ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مجتہد آپ کے نزدیک تو گمراہ ہیں. آپ نے ان کے عقائد کو وہ کہا کہ شافعی میں پڑھے تھے، ان کے بھی عقائد وہ تھے، یعنی جس پہ آتا ہے سید شریف رضی کو آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی وہی محدث نہیں ہے. مطلب اتنی بڑی جو ہے وہ تصنیف کرنے والے، اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ بھی مخالفین کی جو روایت لے کر آتے تھے. تو بہرحال یہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. تو اللہ یاری صاحب کا منہج جو ہے وہ اکثریت شیعہ سے الگ ہے، یہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اس میں شیخ طوسی بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں. اس میں جو ہے وہ 3 منٹ آپ کے ختم ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب سوال کمپلیٹ کرو. اگر 1 منٹ اور دے دے تو مہربانی. بسم اللہ، سوال کمپلیٹ کرو اپنا، لیکن وقت زیادہ نہ لو. لیکن ٹاپک کوئی اور ہے. آپ سے بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ سے بات کرنے کا مقصد کیا تھا وہ بیان کر لوں. آپ کہتے ہیں میں نے نہیں برا، میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں کہتا. او بھائی میں برا آدمی ہوں، یہ اس کا سوال سے تعلق نہیں. تم سوال کے متعلق بات کرو. جو تمہارا لیٹر کوٹ کیا نا اس کے متعلق اس کی سند صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو، اس کی متن سے کوئی سوال ہے، بسم اللہ سوال کرو. شیخ طوسی کو بیچ میں لے کے آئے. چل ٹھیک. بہرحال انہوں نے جو جملے کہے عزیزو کہ میں نے شیخ طوسی رحمہ اللہ کو کہا یہ مجتہد ہیں، بلا شک و بلا ریب شیخ طوسی محدث بھی ہیں، اور ان میں اجتہاد کا جنبہ بھی ہے، اور ان کا اجتہادی جنبہ ان کے روائی جنبے سے زیادہ اقوی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بلا شک و بلا ریب اجتہاد ایک باطل امر ہے، باطل امر ہے. لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے حکم یہی ہے، خذوا بما، یہ نص حدیث ہے، خذوا بما رواؤ وذروا ما رعوا. خذوا بما رواؤ، ان کی روایات کو پکڑ لو، سیکھ لو، یہ ہمارے شیعہ ہیں. وذروا ما رعوا، اور ان کی اجتہادات اور ان کی آراء کو سائڈ پہ رکھو. ان کی رائے ان کی اپنی رائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. شیخ طوسی رحمہ اللہ ان کی آراء ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ان کی جو روایات ہیں وہ سچے آدمی ہیں، ان کی روایت ہمارے لیے حجت ہے. اس بات یہ تو جو بھی شیعہ حدیث سے واقفیت رکھتا ہے، یہ بہت مشہور معروف حدیث ہے، اور یہ بہت اصل ہے روایات میں کہ راوی کے جو اپنے ذاتی آراء ہیں، جب تک وہ صادق القول آدمی ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کا فلان مسئلے میں کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان. لیکن اگر وہ روایت نقل کرتا ہے، سچا آدمی ہے اور وہ اصول میں سے ہے، تو بالکل بلا شک و بلا ریب وہ صحیح. اچھا، پھر انہوں نے جو
اس حضرت نے کہا ہے کہ اخباریت میں سند نہیں ہوتی. پہلے عزیزو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوں تو 10,000 مرتبہ کے لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں میں اخباری نہیں ہوں بھائی. اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اخباری نہیں ہوں. اب اخباریوں کے متعلق یہ ان کا اگر کچھ پتہ ہے، نہ میں اخباریوں کا یہاں پہ دفاع کرتا ہوں، نہ میں اخباری ہوں، اور نہ مجھے ان کے مذہب کا پتہ ہے کہ اگر ان کے مذہب میں کچھ ہے تو میں اس کا دفاع کروں، یا اگر ان کے وہ کسی چیز پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا منہج ہے تو وہ میرا منہج بھی ضروری ہو. تو یہ ہونا چاہیے. اب یہ محدثین کے نزدیک کیا سند کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی ان کی بیوقوفی ہے. اب ان کی کو نہیں معلوم، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے حدیث ہیں وہ سب کے سب شیعہ مذہب میں صحیح ہیں. تو اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے ہمیشہ کہا وہ احادیث جو اصول سے لیے گئے ہیں وہ احادیث صحیح. جو احادیث مثلا کتاب توسی میں بھی ہو لیکن وہ مخالفین کی حدیث ہو، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. یا صدوق کے کتاب میں ہو، مخالفین کے کتب میں سے ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے نہیں ہے، نہیں، لیکن جو اصول میں سے ہے وہ صحیح ہے.